اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اسپیشل نیوز میں خاص طور سے یہ بنا رہا ہوں جس کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل سے سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کا جو طلباء کو انتباہ، وارننگ یا الٹیمیٹم یا ہدایات آئی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر غلط انداز میں بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ غلط انداز میں پورا یہ لیٹر یا یہ پوری کیا خبر ہے یہ خاص طور سے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ دارالعلوم دیوبند نے ایسا اعلان کیوں کیا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ آج بھی اردو نیوز میں آپ کو بتاؤں یہ خبر لگی ہے کہ طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران انگریزی وغیرہ سے دور رہیں۔ دارالعلوم دیوبند اب طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران انگریزی وغیرہ سے دور رہیں، تو اس جملے کو الگ اسٹائل میں یا مخالفت کے اسٹائل میں یا منفی نگیٹو اسٹائل میں اس جملے کو چلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مدرسے جو ہے طلبہ کو دنیاوی تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں، جاہل رکھنا چاہتے ہیں اور طلبہ کو انگریزی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے نگیٹو انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن چلیے آئیے کیا ہے پوری خبر، ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کی اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا عظیم دینی درسگاہ ہے۔ صرف ملک ہندوستان کی نہیں، دنیا کی عظیم دینی درسگاہوں میں دارالعلوم دیوبند کا شمار ہوتا ہے، اور ہمیں فخر اس بات پر بھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند یہ وہ مدرسہ بھی ہے جس کا اس ملک پر احسان ہے، کیونکہ انگریزوں کو بھگانے کے لیے جو کئی مہم چلی تھی، کئی مہمات جو جاری رہی اور انگریزوں کا مقابلہ ہوا ہے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے جو ویر، جو سپوت، جو مجاہدین پیدا ہوئے ہیں، ان مجاہدین کو آگے بڑھانے میں، پیدا کرنے میں اور اس ملک کو آزادی دلانے میں اہم رول ادا کیا ہے دارالعلوم دیوبند نے۔ لیکن آج کے جاہل جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کو الگ الگ انداز میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا کہ دارالعلوم دیوبند نے طلباء کے لیے ایک نیا فرمان جاری کیا جس کے تحت اب طلباء دیگر کسی تعلیمی سرگرمی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک بچہ جب مدرسے میں داخل ہو گیا ہے تو وہ اور باہر کے کسی ادارے میں دوسری تعلیم حاصل نہیں کرے گا، خلاف ورزی کرے گا تو اسے نکال دیا جائے گا، یہ وارننگ دی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تعلیمات کے ناظم مولانا حسین احمد ہریدواری کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ طلبہ دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران دیگر کسی تعلیم انگلش وغیرہ سے دور رہیں۔ اس حکم کو نہ ماننے والے طلبہ کو ادارے سے نکال دیا جائے گا۔ جاری اعلان میں کہا گیا ہے کہ دارالعلوم میں دوران تعلیم طلبہ کو انگریزی وغیرہ کی تعلیم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم بھی مدرسے سے پڑھے ہوئے، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، جب مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں داخلہ ہے، مدرسہ ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مدرسے کا ہی کھا رہے ہیں، مدرسے میں رہ رہے ہیں، تو ہم طلبہ یہ کرتے ہیں کہ باہر بھی انگلش ٹیوشن کلاسز، کمپیوٹر کلاسز اور باہر اسکول کا ایگزام دینا، یہ ہم حرکت کرتے تھے اور بہت سارے طلبہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اصول کے بھی خلاف ہے۔ آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں رہ رہے ہیں، وہاں آپ کا ایڈمیشن ہے، تو پہلے آپ اس تعلیم پر فوکس کرو، پہلے وہ تعلیم مکمل حاصل کرو۔ خود آپ دیکھیں کہ حضرت مولانا ارشد مدنی ان کا بیان آیا جو ان کا اصلاحی اجلاس ہوا نئے طلبہ میں اور تمام طلبہ میں، تو مولانا ارشد مدنی نے اصلاحی خطاب کے دوران طلبہ کو سختی سے خارجہ تعلیمی سرگرمیوں سے دور رہنے کی تنبیہ کی۔ یعنی اب آپ جب یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ یہاں پڑھیں، باہر اور ایڈمیشن نہ لیں۔ جی ہاں، کیا تنبیہ کی مولانا نے؟ مولانا نے کہا کہ مدرسہ ہمارا دین ہے، ہماری دنیا نہیں ہے،
اس لیے آپ جب یہاں پر آئے ہیں، مدرسے میں آئیں، تو پہلے آپ اچھے عالم دین بنیں، پھر ڈاکٹر، انجینئر، وکیل جو چاہے بنے، کیونکہ مولانا نے کہا کیونکہ دو کشتیوں میں سوار ہونے والا کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو روشن کریں۔ یعنی یہ جملہ کلیئر کرتا ہے کہ ہم انگلش یا دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتے، لیکن جب آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے تو مدرسے کی تعلیم کو مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ حاصل کریں۔ طلبہ کو انہوں نے نصیحت کی کہ جس مقصد کے تحت آپ نے دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم ادارے میں داخلہ لیا ہے، یہاں اسی پر پوری توجہ دے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند انگلش یا کمپیوٹر جیسی جدید تعلیمات کا مخالف نہیں ہے، بلکہ یہاں باقاعدہ اس کے شعبے قائم ہیں، لیکن دیگر خارجی تعلیمی سرگرمی سے طلبہ اصل مقصد سے بھٹک رہے ہیں، اس لیے اپنی پوری توجہ مقصد تعلیم پر مرکوز کریں۔ تو یہ ہے اعلان، یہ ہے اصل بات، لیکن اس کو غلط انداز میں بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں مفتی ابوالقاسم نعمانی، ان کی جانب سے بھی سابق اعلان کا اعادہ کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ادارے میں طلبہ کا ملٹی میڈیا یا اینڈرائڈ فون کا استعمال ممنوع ہے، بین ہے۔ بقرعید کی تعطیل کے بعد اس طرح کے فون استعمال کرنے والے طلبہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یعنی اگر کسی طالب علم نے ابھی لا لیا ہے تو اب جب وہ بقرعید میں جائیں گے، گھروں پر جائیں گے، تو اینڈرائڈ فون وغیرہ، موبائل وغیرہ وہ گھروں پر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ طالب علموں کے ہاتھ میں اگر اینڈرائڈ موبائل آ رہا ہے، انٹرنیٹ شروع ہے، تو پھر وہ اپنے اصل مقصد اور تعلیم سے ہٹ رہا ہے۔ تو یہ سختیاں جو کی جا رہی ہے، یہ اصولی سختیاں ہیں، کوئی بھی اس کو غلط انداز میں بیان نہ کرے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔